بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم بہادر شاہ ظفر کی غزلیات پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں تحریری کام ملاحظہ فرمائیں۔ اردو سی آپ لوگوں کے پاس پڑھی ہے، یہ وہی اردو سی ہے جس میں ہم لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ حمد اور غزلیات اس میں لکھ چکے ہیں۔ اگلے پیج پر آپ اوپر غزلیات بہادر شاہ ظفر لکھیں، شعر نمبر 1 لکھیں، غزل نمبر 1 اور شعر نمبر 1۔ یا تو افسر میرا شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ یہ جتنی ہیڈنگز ہے شعر نمبر 1 یا حوالہ یا تشریح، یہ آپ لوگوں نے بلیک مارکر سے دینی ہے، اور یہ جو بھی لکھنا ہے یہ کٹ نب سے خوش خط لکھنا ہے، واضح لکھنا ہے، صاف لکھنا ہے۔ حوالہ ہم لکھیں گے مندرجہ والا شعر، ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نظم و غزل کی غزل نمبر 1 سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر ہیں۔ تشریح ہم لکھیں گے بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے۔ ان کی آباء و اجداد پورے بر صغیر کے حکمران تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف لال قلعہ دلی تک محدود تھی۔ لوگ اسے بادشاہ سلامت کہتے تو اسے اپنی محرومی کا اور بھی شدت سے احساس ہونے لگتا تھا۔ ان کے اشعار میں مایوسی اور محرومی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ یہاں تک تو یہ ایک طرح اس کا پس منظر بنتا ہے، اور یہ پس منظر آپ نے اس غزل کے ہر شعر کے ساتھ شروع میں ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، چیک کرنے والا ہوتا ہے، وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اب یہاں سے اس کی باقاعدہ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی کم نصیبی کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے بادشاہ بنانا تھا تو ایک صاحب اختیار بادشاہ بنایا ہوتا، اور اگر تجھے یہ منظور نہیں تھا تو مجھے فقیروں کا تاج عطا کیا ہوتا، تاکہ میں درویشوں جیسی زندگی بسر کرتا اور مجھے بادشاہت کے مشکل کام انجام دینے سے نجات مل جاتی اور آرام دہ زندگی بسر کرتا۔ جس صورتحال سے میں دوچار ہوں یہ میرے لیے ہرگز باعث فخر نہیں ہے۔ بادشاہ تو ہوں اور تخت و تاج بھی ملا ہے، لیکن برائے نام ملا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک پر اصل حکمرانی انگریزوں کی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن دراصل میری حیثیت ایک بیکاری سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنی کم نصیبی کا ذکر کیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر آپ نے لکھنا ہے شعر نمبر 2، اور حوالہ چونکہ وہی ہے تو لہٰذا حوالہ وہ ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے تشریح لکھنی ہے کٹ نب سے، صاف، خوش خط اور واضح۔ خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاکے در جاناں نہ بنایا ہوتا۔ تشریح میں شاعر کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے عاجز اور بے بس ہی پیدا کرنا تھا تو کاش تو نے مجھے محبوب کے دروازے کی مٹی بنا دیا ہوتا۔ انگریزوں کے سامنے عاجزی اور بے بسی کی زندگی گزارنے سے تو بہتر ہوتا کہ مجھے محبوب کے پاؤں تلے روندنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ اب بھی میں عاجزی کی زندگی گزار رہا ہوں، پھر بھی خاکسار ہی ہوتا، یعنی خاک میں پڑا ہوتا، لیکن کم از کم آتے جاتے ہوئے محبوب کے قدموں کا بوسہ تو لے لیتا۔
اب اس خوش نصیبی سے بھی میں محروم ہوں۔ اصل میں شاعر اپنی موجودہ غیر تسلی بخش صورت احوال کے خلاف خدا تعالی سے شکوہ کر رہا ہے۔ غالب نے یہی مضمون ایک جگہ باندھا ہے، کہتے ہیں دائم پڑا ہوا ہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ شعر نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ شعر نمبر 3 ہے، نشہ عشق اگر ظرف دیا تھا مجھ کو، نشہ عشق اگر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا۔ حوالہ وہی ذہن میں رکھنا ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مختصر زندگی کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے عشق کے نشے سے سرشار کرنا تھا اور مجھے محبت کا حوصلہ دینا تھا تو مجھے طویل عمر بھی عطا فرماتے، یعنی عشق کرنے کے لیے طویل عمر سے نوازتے تاکہ میں اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو جاتا۔ کیونکہ محبوب کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اور وفاداری کا یقین دلانے کے لیے آزمائشوں کے ایک طویل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر محبوب کو عاشق کی خلوص اور وفاداری کا یقین آتا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی محبت کی آزمائشوں کے طویل سلسلے کے لیے ناکافی ہے۔ محبوب کو اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلانے میں اور اپنی منزل مراد تک پہنچنے میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اپنی کوشش اور کاوش کا ثمر نہیں پا سکتا اور نہیں جی بھر کر عشق سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے یہی مضمون باندھا ہے، کہتے ہیں مجھے اور زندگی دے کہ داستاں ادھوری، مجھے اور زندگی دے کہ داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی میرے غم کی ترجمانی۔ اچھا جی، نیکسٹ پیج پر آپ نے نیکسٹ شعر لکھنا ہے۔ شعر نمبر 4، تا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے، تو چراغ در میں خانہ بنایا ہوتا۔ حوالہ وہی ذہن میں رکھنا ہے۔ تشریح لکھتے ہیں، اردو کی روایتی غزل گوئی میں ساقی کو خاص اہمیت ملتی رہی ہے۔ تشریح کے دوران ہم اس پر سرحاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ دور زوال میں شراب خانے عام تھے، شراب پینا کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ شاعر دانائی کی ہر بات بھی ساقی سے مخاطب ہو کر کرتا تھا۔ اس شعر میں شاعر اپنی موجودہ حالت اور قسمت کی خرابی کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے اگر ساقی سے دور رکھ کر مجھے جدائی کی آگ میں جلانا مقصود تھا تو مجھے شراب خانے کے دروازے پر جلنے والا چراغ ہی بنایا ہوتا۔ جلانا مقصود تھا تو مجھے شراب خانے کے دروازے پر جلنے والا چراغ ہی بنایا ہوتا تاکہ میں شراب خانے کو اپنی روشنی سے منور کر سکتا، آنے جانے والوں کو راستہ دکھاتا، شراب سے لطف اندوز ہونے والے میری روشنی میں شراب پیتے۔ جل تو میں اب بھی رہا ہوں، پھر بھی مجھے جلنا تھا، اب ساقی سے دور رہ کر جل رہا ہوں، پھر کم از کم اپنی کرنیں تو ساقی کے گرد لپیٹ لیتا۔ ایک دوسرے شاعر نے یہی ساقی سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، کہتے ہیں بربر کے پلاتا ہے تو پیار کا پیمانہ، آباد رہے ساقی صدیوں تیرا میں خانہ۔ اچھا جی، نیکسٹ شعر نمبر 5،
آپ نے نیو پیج پر لکھنا ہے، نیکسٹ پیج پر لکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، شعلہ حسن یہاں پر رہ گیا ہے، پھر آپ کتاب سے لکھیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہے۔ شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے بے پناہ حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بلبل کو پھولوں سے اور پروانے کو چراغ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بلبل کو اس دنیا میں پھولوں سے زیادہ حسین کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح پروانہ تو چراغ پر جل مرتا ہے اور آگ میں جل مرنے کو اپنے عشق کی عظمت سمجھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب باغ کی سیر کو نکل آیا تو بلبل جو ہر وقت اپنے محبوب یعنی پھول کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے چھوڑ کر میرے محبوب کے حسن کے شعلے کے گرد پروانی کی طرح منڈلانے لگتا، یعنی اپنی جان نچھاور کر دیتا اور اپنی جان اس پر قربان کر دیتا۔ بلبل کے لیے پھول کے حسن میں کوئی دلچسپی اور دلکشی باقی نہ رہتی، یعنی جب وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتا تو چونکہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ پھول بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا بلبل پھول کو چھوڑ کر میرے محبوب کا عاشق بن جاتا۔ شاعر دراصل کہنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا حسن لاجواب ہے، پھول بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ غالب نے یہ مضمون ایک شعر میں باندھا ہے، کہتے ہیں جان تم پر نثار کرتا ہوں، یعنی اے میرے محبوب تیرا حسن اتنا لاسانی ہے، اتنا لاجواب ہے، اتنا بے نظیر ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، یعنی یہ وفا اور عشق اور محبت کے بکیڑوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ کا حسن دیکھ کر میں اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔